نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. جی اچھا، ہم نے آیت نمبر 132 تک کل کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک دعا انہوں نے مانگی تھی، جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقبوض کیا کے علاقے میں، اور جس میں انہوں نے کہا کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کو تیری آیات کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم کے طریقے سے جو بھی منہ موڑتا ہے وہ حماقت میں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو غلط طریقے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ابراہیم تو وہ تھے جن کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا، یعنی امامت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب سے ان کو حکم ملتا وہ فوراً کہتے کہ سر جھکا دیتے، فوراً. ایسی ہی فرما برداری جو ہے وہ سب سے ریکوائرڈ ہے، یہی ہونا چاہیے ایک مسلم کا رویہ. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، آگے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی. یہ یعنی نسل در نسل یہی نصیحتیں سب اپنے اول اولاد کو کرتے رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، دین اسلام کو، تو اب تمہیں موت بھی اسی پر ہی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے تک نہیں رکھتے تھے، اپنی اولاد کی بھی تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دیتے تھے. یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے دیکھیں آیت نمبر 133 میں پڑھ رہی ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب کیا بلکہ یہاں پہ یا کے معنی میں آپ نے یا کن تم تھے تم شہداء، شہید، شہادت اس سے ہے شاہد سے، بلکہ شاہد ہوتا ہے نا جو حاضر ہو، جو گواہ ہو، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، شہادت گواہی کے لیے آتا ہے، تو اس کی جمع شہداء، یعنی تم وہاں پہ موجود تھے. اس جب حضرا حاضر ہوئی، گواہ وہی ہوتا ہے نا جو موجود ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس حضرہ جب حاضر ہوئی، یہ تو اردو کا ہی ورڈ ہے، یعنی جب آئی، یعقوب یعقوب کو الموت موت، اس جب قولا کہا لبنی ہی لیے بیٹوں کے اس کے، یعنی اپنے بیٹوں کو انہوں نے کہا، ماں کس کی تعبدونا تم عبادت کرو گے، تے تم والا این بے دال عبادت اور واؤ نون پلورل کے لیے، من بعدی میرے بعد، چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے کے لیے آ رہا ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو انہوں نے کہا، یعنی بیٹوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا الہ کی، تیرے کا تیرے کے لیے آ رہا ہے سنگل کے لیے، و اور الہ الہ کی، آبائی کا تیرے آبا کی، ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہا واحدا ایک ہی الہ کی، و اور نحنو ہم، نحنو بھی ہم کے لیے آتا ہے، لہو لیے اس کے، مسلمون مسلمان ہیں یعنی فرما بردار ہیں، سین لام میم.
اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی بیٹوں کو، پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا بات کی تھی اپنے بیٹوں کو، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج کر کے ایک طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اصل میں لوگ جو ہے نا یہود مدینہ، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے ہمیں یہودی رہنے کی تلقین کی تھی، اس لیے ہم یہودی بن کے رہتے ہیں۔ مختلف بس وہی ہوتا ہے نا کہ انسان جن طریقوں پر، جن عقائد پر ہوتا ہے، ان کو جائز قرار دینے کے لیے پھر خود ساختہ باتیں وہ بنا لیتا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں بنائی ہوئی تھی اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یعقوب علیہ السلام یہودی ہونے کا کہہ کے گئے تھے کہ تم نے یہودی ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کی موت کے وقت تم وہاں پہ موجود تھے؟ یعنی بطور طنز ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد سے مرتے وقت یہ باقاعدہ پوچھا تھا کہ تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد۔ موت ان کی مصر میں ہوئی تھی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہاں چلے گئے تھے، وہاں پہ وہ قبطی وغیرہ تھے زیادہ لوگ اور شرک وغیرہ عام تھا، تو اس لیے وہ ان کو بڑی فکر اپنے بچوں کی، اولاد کی دین کی، کہ یہ کہیں مشرک نہ ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد سے پوچھی، اور اس کے الفاظ بائبل میں بھی اسی طرح سے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک خداوند کی عبادت کرنا، دائیں بائیں نہ مڑنا، اور پھر ان کے لڑکوں نے اقرار کیا۔ اس طرح کے الفاظ ہیں بائبل میں بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ بات اپنے بچوں سے پوچھی کہ تم کس کی بندگی کرو گے، اور جو اولاد تھی اس نے بھی آگے سے یہ بات کہی، اقرار کیا کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا معبود ہے اور تمہارے آبا کا معبود ہے۔ اور آبا میں کون کون آ جاتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں کون تھے؟ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اوپر جو ان کے فادر یعنی حضرت ابراہیم، یعنی ان کے دادا بنے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو اور الہ واحد، یعنی وہ ایک ہی الہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ اسپیسیفکلی الہ کہہ کے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا شرک تھا اس علاقے میں، تو اس لیے اسپیشلی وہ یہی بات اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ خواہ ابراہیم علیہ السلام تھے، خواہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب کا رب ایک ہی تھا، سب ایک ہی رب کی بندگی کرتے تھے، ایک ہی اللہ کی بندگی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فرقہ واریت ہے، یہودیت، نصرانیت، یہ تو ان کے بہت بعد کی پیداوار ہے، جو لوگوں نے خود سے بنا لی، لوگوں نے خود سے یہ فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے بانٹ لیا گروپس میں۔ ورنہ ان کے دور میں تو ایسی کوئی بات تھی نہیں کہ کوئی یہودی فرقہ ہے یا کوئی نصرانی فرقہ ہے، ایک ہی دین تھا، اللہ کا دین، ایک ہی رب کی وہ عبادت کرتے تھے، ایک ہی رب کی بات مانتے تھے۔ انہوں نے تو کوئی ایسی فرقہ واریت نہیں رکھی ہوئی۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ایک تو یہی ہے کہ رب ایک ہی ہے اور وہی ہمارا مرکز عبودیت ہونا چاہیے، ہمارا بندگی کا، ہمارا عبادت کا مرکز، کیونکہ جب وہ ہٹتا ہے یا اس کے ساتھ اوروں کو شامل کر لیا جاتا ہے نا، تو پھر یہ فرقہ واریت آتی ہے۔ کیونکہ آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہو گیا نا، کتنی فرقہ واریت شروع کرتی ہے، ہم حنفی ہیں، وہ شافی ہیں، آپ وہابی ہیں، بس مسلمان نہیں ہیں، مطلب اسلام کو چھوڑ دیا، باقی فرقے تو سارے اپنا لیے ہیں، اور ان پہ پھر اتنے زیادہ راضی ہیں، بلکہ ان پہ اتنے زیادہ ان کو سنجیدگی سے فالو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پھر کفر کے فتوے بھی لگا دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، ہم ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، ہمیں ان کی آخرت کی کتنی فکر۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موت کے قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، اور فکر ان کو یہ ہے کہ میں اپنی اولاد سے یہ پوچھ جاؤں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ ظاہر ہے دنیا میں، مطلب اپنی زندگی میں بھی انہوں نے
اس طرح کی تربیت کی اپنی اولاد کی، اسی لیے آگے سے پھر اولاد بھی یہی بات کر رہی ہے نا کہ نہیں ہم آپ کے ہی الہ کی عبادت کریں گے. تو الہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ کیا ہم واقعی اپنا الہ ایک سمجھتے ہیں یا ہم بھی ادھر ادھر کے راستوں پر نکل گئے ہیں، اور کیا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی اس ایک الہ کی بندگی اور عبادت کی اہمیت کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت بھی یہ فکر ہے کہ میرے بعد کہیں میری اولاد جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ نہ جائے. تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود بھی صرف ہماری نظر دنیا پر اور اولاد کی بھی نظر ہم نے بس دنیا پر ہی کرتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو الہ واحد، اور آگے سے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا بیٹوں نے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، اسی کے لیے فرما بردار ہے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی اپنے بیٹوں کو، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو کل ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا تھا 132. اور یہی بات پھر آگے اب وہ آگے سے بتا رہے ہیں بیٹے بھی کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی یہ بات ان کو اچھی طرح سمجھا دی تھی ان کے والد نے کہ ایک اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے بھی یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانی ہے کہ ایک رب، ایک الہ. کیونکہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہم بتوں کو تو نہیں پوجتے تو ہم شرک نہیں کرتے. شرک کی تو بہت سی اقسام ہے نا. کہیں پہ کسی نے اپنے نفس کو الہ بنا کے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اپنے نفس کی بندگی میں لگا ہوا، اپنی نفس کی باتیں مانتا ہے، اور کہیں پہ کسی نے مال و دولت کو اتنا اپنا الہ بنا دیا کہ وہ اسی کی بندگی، اسی کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پھر پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ہی فرما بردار ہوں میں، اسی کی ہی بات ماننی ہے ہر معاملے میں. یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. تلکا، یہ امتن، ایک امت تھی. حمزہ میم میم یا الف میم میم، میں آپ کو بتایا تھا اس کا روپن والا روپن ماں کے حوالے سے. تو امت جو ایک امام کے پیچھے ہوتی ہے، ایک نظریے پر ہوتی ہے، اور سے اس طرح سے نسبت ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھی صرف اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، اس کی نظر اپنی ماں پر ہی ہوتی ہے، حاجت کے لیے ماں کے پاس جاتا ہے. اور امت کا ورڈ جو ہے یہ مونس ہے، گولتے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ مونس کے لیے آتی ہے. قد، یقیناً یا تحقیق، خلط، گزر چکی. خلو اس کا روپڑ ہے، خا، لام اور واو. خلوت کا ورڈ ہوتا ہے خالی ہو جانا، اردو میں ہم خالی ہو جانا بھی کہتے ہیں. خلوت اکیلے پن کے لیے، تنہائی کے لیے آتا ہے. اور اس میں جو تے آ رہی ہے نا یہ مونس کی آ رہی ہے، کیونکہ امت کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مونس کی بات ہو رہی ہے. یقیناً گزر چکی. جب کوئی ایک امت گزر جاتی ہے تو وہاں پہ خلا آ جاتا ہے نا، خلا بھی اسی سے ہی ہے، پھر دوسری امت آ کے اس کی جگہ لے لیتی ہے اس طرح سے. تو خلا، خالی ہونا، خلوت اسی سے ہی ہے، خالہ ماں سے. لہا، لیے اس کے، ہا بھی مونس کے لیے ہوتا ہے، لیے اس کے ماں جو کسبت اس نے کمایا. کہتے ہیں نا ہاتھ کا کسب، کسب حلال کمائی کے لیے آتا ہے. تو تے جو ہے مونس کے لیے ہے، یار جو اس نے کمایا. وہ اور لکم، لیے تمہارے، ماں جو کسب تم نے کمایا. تم جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، اور کسبہ کمائی کے لیے، لیے تمہارے وہ ہے جو تم نے کمایا. ولا، اور نہ، تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے. تے آتا ہے والا تم کے لیے، سین حمزہ لام روٹ ورڈ، وانون پلورل کا. نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس بارے میں جو کانو وہ تھے، یا ملون وہ عمل کرتے تھے. یہ آتین والا وہ کے معنوں میں، اور این میم لام جو ہے وہ عمل کرنا، اور وانون پلورل کا آ رہا ہے. تو چونکہ یہ بار بار اسی طرح کے دعوے کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ تم یہودی رہنا، یا یہ نسبت تو جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اور کہتے تھے کہ بس ہم
جو ہم ہی کامیاب ہیں، جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہے وہ کامیاب ہے جو اس فرقے میں شامل ہو جائے گا کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. اس طرح کے ان کے دعوے تھے اور اس طرح کے ان کے غلط قسم کے کانسیپٹس تھے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کانسیپٹس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک قوم تھی، ایک امت تھی جو آئی اپنے وقت میں اپنے اعمال کر کے گزر چکی. ٹھیک ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی یا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی. ان کے لیے ان کی کمائی تھی یعنی ان کے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمائی کی ہے یعنی جو تمہارے اعمال ہیں. تو یہ جو اس طرح کے ان کے کانسیپٹ یعنی کہ ہم چوزن ہیں، ہم پسندیدہ ہیں، ہم مقرب ہیں تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، تو جس نے جنت جانا ہے وہ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائے. تو یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی گروہ سے نسبت ہونا انسان کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کی بنا پر اپنا ریوارڈ پائے گا اور اپنی جو بھی اس کی جگہ ہوگی یا جیسا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا وہ کیا جائے گا، وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. صرف اللہ کے کسی مقبول بندے کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے یا اللہ کے کسی نبی کے ڈسینڈنٹس میں سے ہونا کافی نہیں ہے، اپنے اعمال ہونے ضروری ہے. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال سامنے ہے، وہ نہیں بچا سکے تھے، وہ نافرمان تھا اور غلط کمپنی میں پڑ گیا ہوا تھا. جب آیا طوفان تو وہ بھی ڈوب گیا اس میں. وہ اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکے. وہ تو کجا یہ کہنے کہ ہمارے آبا جو تھے ان میں حضرت یعقوب تھے یا حضرت ابراہیم تھے، یہ کوئی کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا طریقہ زندگی ہے کہ عمل کا نام ہے. عمل سے ہی انسان جو ہے وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے اپنی آخرت کی زندگی کا ٹھکانہ اپنا. محض کسی گروہ سے، کسی بزرگ کی نسل سے کافی سے ہونا یہ کافی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اس کا مفہوم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا. کسی دوسرے کے اعمال ہمارے کام نہیں آ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ یہ نیکیاں کر گیا تو بس ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے والدین بہت نیک تھے یا جیسے بھی ہوں، وہ ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے. ہمیں اپنی کامیابی کے لیے خود نیک اعمال کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جزا سزا کا معاملہ جو ہے نا وہ وراثت کی بنا پر نہیں ہونا، وہ کسی سے نسبت کی بنا پر نہیں ہونا، وہ کسی کی اولاد ہونے کی نسبت سے نہیں ہونا. جیسا میں شاید کل بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا خود بخود ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے ڈگری نہ لی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، تو آخرت میں ایسے کیسے ہو جائے گا کہ وہ چونکہ نبی تھا تو اس لیے اس کی ساری اولاد بھی بخشی گئی. یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے، سمجھاتے تھے. حضرت فاطمہ کو بھی انہوں نے کہا تھا علیہ السلام کو، سوری میرا گلا آج تھوڑا سا نا ڈاؤن ہے، تو ان کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ مطلب میں تمہیں اللہ کے ہاں نہیں بچا سکوں گا. یعنی نبی کی اولاد کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. اپنے اپنے اعمال، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ صاف بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. جو تم نے کمایا تمہارے لیے وہی ہے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ جو وہ عمل کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا. کسی کے لیے تم جواب دہ نہیں ہو. تو جس طرح آج کل لوگوں کے کانسیپٹس بن گئے ہیں، جی ہم سید ہیں، جی ہم تو پتہ نہیں ہمارا درجہ بلند ہے، ہمارے امام سب سے بہتر ہیں، ہمارا فرقہ جو ہے بس وہی سب، جو جس فرقے میں شامل ہے نا وہ اس کو اتنا صحیح سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اسی میں شامل ہو جاؤ تو کامیابی ہے، اس سے نکل گئے تو کامیابی نہیں ہے، اس میں آگے تو بس سارے گناہ دھل گئے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ نا اللہ تعالیٰ بار بار کلیئر کرتے ہیں. اور آج دیکھ لیں آپ، وہی بات ہے کہ مسلمانوں کے بھی اسی طرح کے کانسیپٹ بن گئے ہیں. تو یہ صرف ان لوگوں کو نہیں سمجھایا جا رہا، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے مسلمان. ہم تو فلاں کے ساتھ شامل ہو گئے، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارے پیر ہیں، تو بس اسی میں
اتنا زیادہ گم ہے کہ اصل بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دینا. پھر وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے، اور ابراہیم خالص اللہ کے لیے یکسو تھے اور وہ مشرک نہ تھے. اور قالو انہوں نے کہا، کونو، یہ کانا یکونو والا، کونو ہو جاؤ، امر کا صیغہ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. تے تم آتین والا، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ملتا، طریقہ، میم لام لام، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، کہ وہ حنیفہ تھے، یعنی وہ یکسو تھے، ہا نون اور فا، سب طریقوں کو چھوڑ کر ایک طرف ہونے والا، ایک طریقہ اپنانے والا، اسی لیے یکسو کا ورڈ آتا ہے. وا اور ماں نہیں کانا، وہ تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ جو باتیں یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے، نصرانی کہتے تھے کہ تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ، نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے نا ہدایت کا معیار یہی تھا کہ بس جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، اپنے اپنے فرقے پہ وہ خوش ہوتے رہتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر سے دوبارہ دہرائی کہ کسی بھی گروہ میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہدایت پا گیا. تم ان کو یہ بتاؤ کہ اصل طریقہ کیا ہے جس پہ چل کے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. اور پھر ابراہیم کی علیہ السلام کی ہی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملت ابراہیمی. ملت سے مراد کوئی بھی مطلب ایسا زندگی کا نظام جس کی بنیاد کوئی مخصوص عقائد پر ہوتی ہے، اس لیے طریقہ بولا جاتا ہے ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ خالص فرما برداری کا طریقہ. یہ جو بھی آپ نے پڑھا تھا نا، اسلمت لرب العالمین، وہ ان کا طریقہ تھا. خالص توحید ان کا طریقہ تھا، کیونکہ خالص توحید ہی اصل نجات ہے اور یہی اصل میں ہدایت کا ذریعہ ہے. اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو تینوں قومیں جو قرآن پاک کے نزول کے وقت جو مخاطبین میں سے تھیں، ایک یہود، ایک نصارہ اور ایک مشرکین. عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ خطاب اس میں ملتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور نصارہ سے پھر آگے سورۃ آل عمران جب آپ پڑھیں گے اس میں. تو تینوں کا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے بڑے فخر سے، لیکن تینوں کا یہ تھا کہ شرک بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بار بار ان کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو خالص توحید پہ تھے، وہ تو خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور بہت بہترین لیول پہ ان کی فرما برداری تھی، اور وہ یکسو تھے، یعنی ایک ہی طرف ان کی توجہ تھی، ایک اللہ سے انہوں نے لو لگائی ہوئی تھی. ان کی زندگی بس اللہ تعالیٰ کے ہی پہ نظر رکھے ہوئے گھومتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کی مرکز عبادت تھا، مرکز عبودیت تھا. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بات مانتے تھے اور اللہ کے ہی حکم کو ہر چیز کے اوپر اہمیت دیتے تھے. حنیفہ ایسے انسان کے لیے آتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اس شخص کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ سے اس کی لو لگی ہو، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک سٹینڈرڈ بتا دیے ملت ابراہیمی جو ہے نا، کہ یہی ریکوائرڈ ہے، یہی مقصود ہے تم سے، کہ کوئی شرک نہیں کرنا، کوئی کسی اور کی فرما برداری نہیں کرنی، کوئی کسی اور کو اپنا مرکز نہیں بنانا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننی. ٹھیک ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت یہ تو کتنے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی سو سال بعد جا کے یہ شروع ہوئی تھی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس قسم کے کوئی دعوے کیے یا کوئی اس قسم کی ان کو آپ یعنی کہ تربیت دی تھی. انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ بھی سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک ہی دین بتانے والے تھے.
ٹھیک ہے. یہ تو جو ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے جو علماء تھے نا، انہوں نے لوگوں میں یہ یقین پختہ کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودی رہنے کی تلقین کی تھی. بس اپنے اپنے مفاد کی خاطر نا اس قسم کی باتیں انہوں نے مشہور کر دی تھی. حالانکہ یہودیت اور نصرانیت یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ تم ان کی طرح حنیفہ ہو جاؤ، ایک اللہ سے کی طرف لگ جاؤ، اس کی بات مانو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو. یہ بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ شرک نہ کرو. اب آگے دیکھیں مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ یہاں سے مسلمانوں سے پھر اللہ تعالیٰ خطاب کریں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر نازل کی گئی. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. قولو، کہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. آمنا، ایمان لائے ہم، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، نون سے لام، الینا، الا اور نون سے مل کے بن رہا ہے، طرف ہمارے، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الا، طرف، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اسباط جو ہے سین، بے اور توئیں، یہ بڑھنا یا پھیلنا اس سے ہے. تو اولاد بھی چونکہ پھیل جاتی نا، تو یہ پوتوں، نواسوں، ان کے لیے بھی آتا ہے، یہ ادھر تک انکلوڈ ہوتا ہے سب آگے، اولاد اور پھر اس کی اولاد آگے. وما، اور جو، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، وما، اور جو، اوتیا، دیے گئے، یہ وہی حمزہ تا یا والا ورڈ ہے، النبیون، انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، من سے، اور ربہم، رب، ہم، ان کے. اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو مر ربہم پڑھیں گے، نون نہیں آتا جب آپ تجوید کریں پڑھیں نا. وما اوتی النبیون من ربہم، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، آپ روز اٹینڈ کریں، تھرسڈے کی کلاس ضرور اٹینڈ کریں، یہ والی بھی اور آگے بھی. لا، نہیں، نفرق، ہم فرق کرتے، یہ نون جو ہے آتائن والا ہم کے معنوں میں، اور فارقہ، فرق کرنا، فرقہ، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، و، اور، نحن، ہم، لہو، لیے اس کے، مسلمون، فرما بردار ہیں. اچھا، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اب سب ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، مطلب پہلے صحابہ کرام جن کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ تم کیا کہو کہ ہم تو ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ایک اللہ پر، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور جو کچھ نازل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، یا ان کی آگے نسلوں میں جو جو انبیاء آتے رہے، یا اس بات میں باقی تمام انبیاء بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو یہ نبی لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، یہ قرآن حکیم، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء پر نازل کیا، اور جو انبیاء پہلے آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحائف کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے، صحف ابراہیم، ان پہ صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. اور باقی جو انبیاء تھے، وہ جو بھی احکامات لاتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے تھے.
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی پھر آگے جتنے انبیاء مسلسل آتے رہے ان کے اوپر بھی جو جو کتابیں آئیں، جو کچھ انہوں نے کہا، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے. جس طرح آپ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا نا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہی والی بات اب پارے کے اینڈ پہ بھی جا کے آ رہی ہے کہ ایک جو صحیح مومن ہے نا، اس کی سوچ اور اس کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب انبیاء کا اقرار کرتا ہے بغیر کسی تعصب کے. یعنی انبیاء کی جب بات آئے تو یہ تو مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں بس اپنے نبی کو مانوں گا، اس کے بعد میں نے کسی نبی کو نہیں ماننا، اس کے بعد میں نے اس کے علاوہ میں نے کسی کتاب کو نہیں ماننا. تو یہ ساتھ ساتھ تربیت مسلمانوں کی جاتی ہے کہ تم نے اس نبی پر بھی ایمان لانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس قرآن پر بھی، اور باقی بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کو بھی اللہ کا نبی ماننا ہے. سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، سب اللہ کی طرف سے مبعوث کرتا تھے، اور سب کے اوپر جو کلام آیا وہ اللہ ہی کی کتابیں تھیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی یا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی، صرف قرآن. یہ ٹھیک ہے کہ اصل شکل میں ابھی تک قرآن حکیم ہی موجود ہے، تو ہم نے فالو تو اب اسی کو کرنا ہے، پیروی اسی قرآن کی ہوگی. لیکن تعظیم تکریم یہ ہم نے تمام انبیاء کی کرنی ہے بلا تفریق. سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، سب کو ماننا. یہ نہیں کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو نہیں مانا. جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھیجا وہ اپنے دور میں واجب الاتباع ہوتا تھا. واجب الاتباع یعنی جس کی اتباع کرنا واجب ہوتی تھی. تو اور مین پیغام تو سب کا ایک ہی ہوتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخرت بنانی ہے، اپنی نیک کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچنے ہیں، جنت دوزخ کا کانسیپٹ، فرشتوں کا کانسیپٹ، یہ سب باتیں ایک ہی جیسی ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شریعت کے طریقے مختلف ہوتے تھے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر دور کے لحاظ سے، اس کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دیتے تھے. تو یہ کہنا کہ میں فلاں کو نبی کو مانوں گا فلاں کو نہیں مانوں گا، یہ غلط بات ہے، کیونکہ سب انبیاء صداقت پر تھے. تو بلا تفریق سب کے اوپر ایمان آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا یہ کانسیپٹ تھا نا. یہود بس حضرت موسیٰ تک رہے، آج تک انہیں پہ یہ نہیں مانتے ان کے بعد نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ بس انہیں تک رہتے ہیں، وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. تو یہ طریقہ نہیں ہے ایمان لانے کا. جتنے بھی انبیاء آتے تھے، انبیاء اپنے سے پچھلے والے انبیاء کی تصدیق کرتے تھے اور اپنے سے بعد آنے والے انبیاء کی بشارت دے کے جاتے تھے. حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، سب نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بشارتیں موجود ہیں ان کی کتابوں میں، لیکن یہ مانتے نہیں. ان کے علماء نے اس کو چھپایا اور اس کو نہیں مانا. تو یہ بیسیکلی ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی نبی کا انکار کر رہا ہے نا، تو وہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اپنے نبی کی بھی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والی نبی کی بشارت دی تھی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور وہ ان کے بعد کے نبی کو نہیں مان رہے، تو وہ تو اپنے نبی کی بھی پیروی نہیں کر رہے ہیں. وہ تو بس اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں، کسی نبی کی حقیقی پیروی وہ نہیں کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں. بس ایک پڑھا نہیں ہے انہوں نے اپنے دین کو، سمجھا نہیں ہے اپنے دین کو صحیح طریقے سے. تو یہ جو بات ہے نا ساتھ اس آیت کے اینڈ پہ جو آ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں کہ ہم صرف اسی کے لیے فرما بردار ہیں. کس کے لیے؟ ایک اللہ کی ذات کے لیے. ہم سب انبیاء پر ایمان لائے، سب انبیاء پر جو جو کچھ نازل ہوا ہم اس سب پر ایمان لائے ہیں. ہم کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تربیت کر کے گئے تھے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے میرے بارے میں کہ کسی کا نبی کا درجہ جو ہے وہ کم بتائے میرے سے. سب انبیاء جو ہیں وہ تمہارے لیے ایکولی تعظیم کے قابل ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے انبیاء
کا درجہ یا تکریم کم کر جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ بات ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تعظیم سب کی کرنا ہے، ماننا سب کو ہے، ان کے اوپر جو کتابیں، جو احکامات، جو صحائف آئے وہ سب کو ماننا ہے. ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے. بھی سورۃ البقرہ کا جب اینڈ آئے گا نا، اس میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو ہے نا، نحن لہ مسلمون، ہم ایک ہی رب کے لیے فرما بردار ہیں، اور اللہ کی ہی ایکچوئل فرما برداری ہوتی ہے اس کی نبی کی پیروی کرنا. کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے تھے، اللہ کے ہی پیغامات لے کر آتے تھے. تو جو ایک نبی کی صحیح طریقے سے پیروی کر رہا ہے وہ دراصل اللہ کی ہی فرما برداری کر رہا ہے، اور ہم اسی کے لیے، یعنی ایک رب کے لیے فرما بردار ہیں، ایک الہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو یقیناً ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑ جائیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. تو ان اگر، یا پھر اور ان اگر، پھر اگر یا تو اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں. کون ایمان لے آئیں؟ یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ. بے مثلی مانند ما جو آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے، فقط تو یقیناً یا تو تحقیق اہتدو وہ ہدایت پا گئے. ہادال یا ہی روپرڈ ہے. اور ان اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، تولا منہ موڑ جائیں، واو لام یا، فانما تو بے شک ہم وہ، فی شقاق، شقاق جو ہے یہ شین قاف کاف شق ہونا سے نا، زمین شق ہو گئی، پھٹ گئی، تو یہ ضد میں یا شدید مخالفت، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب کے لیے آتا ہے سین زبر، یا وہ کے لیے آتا ہے آتین والا، اور کفایت کرنا، کافی ہونا، کافا یا کا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. ہم ان کی طرف سے، یعنی ان کے مقابلے میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے پس عنقریب وہ کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے. کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اور ہوا وہ السمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف فرما دیا کہ اگر وہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں. کیسا؟ بمثلی ما آمن تم، جیسا کہ تم ایمان لائے. تم سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام، اور اس کے بعد جو بھی دین کی اصل پہ صحیح طریقے سے مسلمانوں میں سے سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی بات ابھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت کا اصل کرائٹیریا بتا دیے تاکہ ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ مطلوب ایمان اور اس مطلوب ایمان کا معیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کہ یہ جو مومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے صحابہ اکرام، ان کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ ان کے درجے کا ایمان، اس طرح کا ایمان، اس کے جیسا ایمان اگر وہ لے آتے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. تو اس سے صحابہ اکرام کی آپ سمجھ لیں اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے زندگی کے حالات کے بارے میں بھی جانیں تاکہ ہمیں ان کے ایمان کا لیول پتہ چلے. اور جب آپ پڑھتے ہیں نا ان کے صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں تو ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں
کہ پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں کیسی ان کی سوچیں تھیں، کیا ان کے ایمان کا لیول تھا اور کیا کیا ان کی پرائیورٹیز تھیں. بہت ایمان تازہ ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ جب ان کی زندگیوں کو پڑھ کے جب ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے طور طریقے تو بالکل ہی اور ہیں. ہم نے تو یا تو اپنے کلچر کے مطابق یا اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کی تقلید کرتے ہوئے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اور یا پھر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق. اسلام کے مطابق تو بہت سے طریقے زندگی کے ہمارے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ دیں کہ ایک طرح سے وہ سٹینڈرڈ ایک بتا دیا کہ ان کے طرح کا ایمان چاہیے. یہ ہے وہ کرائٹیریا جس پہ اگر تم پورے اترتے ہو تو ہدایت یافتہ ہو. کوئی کسی فرقے میں شامل ہونے سے ہدایت یافتہ نہیں ہو جاتا. اور یہ آج سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع یہ ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. صرف جس کا ایمان اس طرح کا ہوگا جس طرح کا صحابہ کرام نے دکھایا، جس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی، جس طرح کی فرما برداری انہوں نے دکھائی. اور ساتھ ہی بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ نہیں آتے، وہ منہ موڑتے ہیں، تو بے شک وہ شدید ضد میں ہیں، یعنی بہت زیادہ مخالفت میں ہے، کیونکہ حق تو واضح ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ حق کا علم ہو اور اس کے مطابق انسان عمل بھی کرے. اور اس کے اپوزٹ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان یا تو حق سے لا علم ہو، یا علم رکھتے ہوئے بھی اس کے باوجود عمل نہیں کرتا، جانتا نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی اس کو اگنور کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہدایت کا کرائٹیریا بتا دیا کہ ان صحابہ کرام کے سامنے جب حق آیا، انہوں نے اس کو مان بھی لیا اور پھر واقعی اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا. اپنی زندگیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار کے بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ جو اصل طریقے پہ ہے، جو کہ ابراہیم کا بھی طریقہ تھا، وہی اصل دین ہے، وہی اسلام ہے، اور اس کو ماننے والا جو ہے وہی اصل ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، وہ یا تو مغضوب علیہم ہے یا وہ ضالین میں سے ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے بارے میں تم فکر مند نہ ہو، ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہ یعنی تم پریشان مت ہو ان کی مخالفت کی وجہ سے، نہ تم ان کا جو مرتبہ ہے اس سے تم مرعوب ہو، نہ ان کی دھمکیوں سے خوف کھاؤ. وہ جیسی بھی مخالفت کریں، وہ جیسی بھی دشمنی کریں، تم ان کی طرف سے مرعوب ان سے نہ ہو، اور کسی قسم کے کمپرومائز کرنے پہ تم نے نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہے. ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات تمہیں کفایت کرنے والی ہے. تمہیں اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے. تو یعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. کس کا ایمان کس درجے کا ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں. تو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ کیسی بھی پریشانی آئے، کیسی بھی مشکل آئے، اللہ کے اوپر اپنا توکل رکھیں. کیونکہ جب کوئی بھی انسان جب بھی حق کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو مخالفتیں آتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے خاطر حق پر چلے اور اس کو کوئی مخالفت نہ دیکھنی پڑے اپنے قریب کے لوگوں سے. اور دیکھنے بعض دفعہ اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں جو روک رہے ہوتے ہیں، یا ارد گرد کے دوست وغیرہ، کیا کر رہے ہو، کیا بے وقوفوں والے باتیں ہیں، تم کیا ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، فنیٹک ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں ہمیں بھی تو سننی پڑتی، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ آتی ہے مخالفتیں، بس یہ انسان یاد رکھے نا کہ اللہ کافی ہے مجھے سب کے مقابلے میں. جتنی بھی مخالفت، جتنی بھی آزمائش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے کافی ہو جائیں گے. اور یہ جو آتی بھی ہے نا اس طرح کی مخالفتیں ہیں حق پہ چلتے ہوئے، یا آزمائش آ رہی ہے، یا عجیب باتیں سننی پڑی ہیں، یا کچھ بھی ایسا، تو یہ سب چیزیں بھی انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں. جو ہے نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو.
تو یہ اگرچہ اس وقت وہ چیز دیکھنے میں مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے، بری بھی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی آزمائش ہو، لیکن اس سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے، انسان نکھرتا ہے، اس سے اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جوس کیسے بنتا ہے، جب جوسر مشین میں جاتا ہے پوری طرح سے نچڑتا ہے تو پھر وہ رس نکلتا ہے، وہ جوس نکلتا ہے نا۔ تو آزمائشیں بھی انسان کی ایسے ہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ سہولتوں کی زندگی بھی جو ہے نا انسان کو ناکارہ بنا دیتی، تو جب وہ آزمائش میں سے انسان گزرتا ہے تو اس کی وہ چھپی ہوئی وہ ہڈن جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں یا اس کی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ خالص ہو کے نکلتا ہے، جیسا سونا بھی کہتے ہیں تپتا ہے جب تو پھر وہ کندن بنتا ہے۔ تو یہ بس اگر انسان یاد رکھ لے نا یہ بات، سید فی کہم اللہ، اللہ کافی ہے تمہیں۔ ان کی باتوں سے یہ نہیں کہ انسان استقامت چھوڑ دے اور ہٹ جائے، گھبرا جائے، پریشان ہو جائے کہ ہائے مجھے تو فلاں نے یہ کہہ دیا اب تو میں ہٹ جاتا ہوں، نہیں۔ جب حق سامنے آ گیا، جب ہدایت کا راستہ اللہ نے واضح کر دیا اور اس پہ انسان نے بس اس کو مان لیا، سمجھ لیا کہ ہاں یہی صحیح بات ہے، تو پھر اس پہ چلنا ہے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹینڈرڈ ہمیں بتا دیا نا کہ یہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ اس پہ رکھ کے اب ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے اپنے خود ساختہ زندگی کے معیار بنا لیے اور اپنا اپنا مرضی کا اسلام اپنا لیا ہوا، بس زندگی اپنے طریقوں پہ اپنی خواہشات کے مطابق گزارے ہیں، بس ایک پیچ ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، تقاضے کوئی نہیں پورے کرے ہم اسلام کے۔ اس لیے تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی ہم جانیں کہ کس طرح کی زندگیاں انہوں نے گزاری، کس طرح کی قربانیاں دی، کیا ان کی پرائیورٹیز تھی زندگی میں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں آ کے۔ ان کا اخلاق کس درجے کا تھا، ان کے رویے کس درجے کے تھے، اسلام کے لیے ان کی سوچ کس درجے کی تھی، ان کی نیتیں کتنی خالص تھیں، وہ کتنے ہر وقت ریڈی رہتے تھے اپنا سب کچھ سیکریفائز کرنے کو۔ وہی جو فرما برداری والی بات ہے نا، نحن لہو مسلمون، وہ سلامہ کا صحیح حق ادا کرتے تھے کہ صحیح طریقے سے اللہ کی فرما برداری۔ سورۃ الفتح کے آخر میں جو ہے نا صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے، شفیق تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت نرم تھے، لیکن جہاں پہ اسلام کے دشمنوں کی بات آتی تھی وہاں پہ وہ اتنے سخت چٹان کی طرح ہوتے تھے اور ان پہ سخت ہوتے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے دین کے اوپر۔ یہ نہیں کہ اچھا چلو یہ باتیں ٹھیک ہے اپنے دین کی لے لی تو تھوڑا تھوڑا ان کی باتیں بھی مان لی، ان کی دین کی بھی باتیں مان لی، ایسا نہیں تھا، لیکن آپس میں رحم دل۔ اور آج ہم مسلمانوں کے حالات ذرا دیکھیں نا، کیسے دل کٹے پھٹے، کتنے بد اخلاق، کتنی یعنی گراوٹ آ چکی ہے، ہمارے لیول کیا ہو چکے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، آپس میں ایسا حسد ہے، ایسے مقابلے بازی، ایسی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ، اور وہی فرقہ واریت، بس ہم ہی صحیح ہیں جو ہم اس میں ہیں، ہم اس فرقے سے ہیں تو ہم صحیح ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہم اصل میں دین ہمارے اندر نہیں اترا ہے صحیح طریقے سے، جس طرح صحابہ کرام کے اندر اترا تھا نا۔ ہم لوگوں کے تو بس نام مسلمانوں والے ہیں، زبانی طور پہ ہم کلمہ گو ہیں، اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ بس وہ کچھ ریچولز ہیں کہ جی نام مسلمانوں والا ہے، ہاں ہم کلمہ گو ہیں، جب کوئی مرے گا تو ہم نے اس کو دفنا دینا ہے، اور یا کچھ تھوڑا اور آگے بڑھ کے کہ جی نمازیں پڑھ لی، لیکن جو صحیح دین کے تقاضے ہیں نا وہ کم ہی لوگ ہیں جو پورے کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے فرما برداری اللہ تعالیٰ کی دکھاتے ہیں وہ کم ہیں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی مطلب پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ہیں، یہ نہ پتہ چلے کہ کہیں پہ انگریز ہیں یا ہندو ہیں، یا ہمارے تو آدھے طور طریقے یا ثقافتیں ہم نے ہندوؤں والی اپنا لی ہوئی ہیں، دیکھ دیکھ کے ان کی موویز اور ڈراماز ان سے امپریس ہوئے رہتے ہیں، انہی کی طرح کہ ہم ان کی ثقافت اور طریقے اور ان کے کپڑے رنگ ڈھنگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یا پھر ہم انگریزوں سے اتنے محروم ہیں کہ ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک مومن ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے پتہ چلے کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، یہ ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کی اپنی ایسی شناخت، اپنی ایسی پہچان ہونی چاہیے۔
یہ جو ورڈ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے بارے میں آپ کو تفسیر میں ملے گا کہ ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی نا، جب باغیوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان کو قتل کیا تھا، ان کے پاس جو نسخہ جو اس وقت وہ پڑھ رہے تھے ان کی گود میں ہی رکھا ہوا تھا، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے قطرے جو تھے وہ اس لفظ کے اوپر گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور آج بھی یہ نسخہ جو ہے یہ وہاں پہ ہے، ترکی میں ہے میرے خیال میں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اپنی اپنی کوشش ہر انسان کی ہونی چاہیے اس چیز کی، اللہ کے دین کو اپنانے کی، اور وہی بات ہے کہ صحیح طریقے سے دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی۔ اس لیے جو آگے والی آیت ہے نا، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اصل میں کیا انسان کے اوپر، ایک مسلمان یا ایک مومن جو ہے اس کے اوپر کیسا رنگ ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے، اور بلکہ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغہ جو ہے نا، یہ صاد با اور غین روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو رنگ چڑھایا جاتا ہے نا خود سے، اس کے لیے آتا ہے صبغہ۔ جس طرح ڈائر کے پاس جاتے ہیں تو جو رنگ چڑھاتا ہے نا، ایک تو قدرتی رنگ ہوتا ہے جس کے لیے لون کا ورڈ آتا ہے، لام واو اور نون۔ کہاں پڑھا تھا، کچھ یاد ہے؟ لون جو قدرتی گائے کے قصے میں جی گائے کے قصے میں ابھی جو جی شاباش، ماں لونہا، جزاک اللہ۔ گائے کا جب قصہ پڑھا تھا نا تو اس میں آپ نے لون کا ورڈ پڑھا تھا، وہ قدرتی رنگ کے لیے۔ تو صبغہ جو رنگ خود سے چڑھایا جاتا ہے اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغۃ، یعنی اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ و اور نحن لہو، ہم لیے اس کے عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا صبغۃ اللہ، یہاں پہ بس اتنا کر کے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی عربی میں نا بعض دفعہ تھوڑی سی بات کر کے باقی بات اگلے کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ خود سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے، حذف ہوتی ہے بعض چیز۔ تو اس طرح کا جو ہے نا، اس میں یہ ایک اس طرح کا ایکسپریشن ہے اس آیت کا بھی۔ ہم بعض دفعہ انگلش میں بھی ایسے کرتے ہیں نا، فرض کریں کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ دس از این ایکسیلنٹ ورک، سو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ ایسا ہے، تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اومٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی، تو یہ بات بھی کیوں کہی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح بار بار یہود و نصارہ کا ذکر آ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں تم یہودی ہو جو نصرانی ہو۔ جو یہود میں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ جو ان کے دین میں شامل ہوتا تھا نا، اس کو پانی میں سے سبمرج کر کے پانی میں ڈبوتے تھے، اور کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا تو اس کو بھی وہ کرتے، ابھی بھی ہے ان میں یہ رسم۔ پھر ان کے بعد عیسائیوں میں بھی یہ رسم ہے، ابھی بھی، جس کو بیپٹائز کرنا نہیں کہتے، آپ نے بیپٹائز کا ورڈ شاید سنا ہو یا دیکھی ہو ان کی رسم، کہ کوئی ان کے دین میں آتے ہیں تو اس کو بھی وہ پانی میں ایسے سبمرج کرتے ہیں، ڈبوتے ہیں، اور جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے نا اس کو بھی اس طرح وہ بیپٹائز کیا جاتا ہے، پانی میں سے ایسے ڈبو کر نکالا جاتا ہے۔ نصارہ جو ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا فرق یہ رکھا ہے کہ وہ پانی میں زرد رنگ سا بھی ڈال لیتے ہیں۔ کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ اس دین کی طرف آ گیا ہے تو اب اس کو اس میں سے ڈبو، تاکہ اس کے تمام گناہ جو ہیں پچھلے وہ دھل جائیں، یہ پاک ہو جائے، اور اس کے اوپر اب ایک نیا رنگ چڑھ جائے، یہودیت کا یا نصرانیت کا، اس نئے دین کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ ان کا ہے، اسباغ یا بیپٹائز کرنا اس کو کہتے، ابھی بھی ہے ان لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ اس طرح سے سمجھایا ہے کہ ان سارے مصنوعی رنگوں کو چھوڑ دو، ان سب طریقوں کو تم چھوڑ دو۔ اصل رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یا یہ کہو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے، ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا۔ اور وہ کیا ہے؟ نحن لہ عابدون،
کہ ہم تو صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کے مطیع، اسی کے فرما بردار. جو پیچھے جو بات میں نے آپ کو کہی تھی نا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یہی ہے اللہ کا رنگ، مکمل اللہ کا فرما بردار ہونا، مکمل اس کی بات میں اور اس کے دین میں ایسا شامل ہو جانا کہ بس پھر باقی سب چیزیں ادھر ادھر رہ جائیں. اللہ کی بندگی کا رنگ ہو. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کی بندگی کا رنگ، اس کی فرما برداری کا رنگ، اس کے لیے اخلاص کا رنگ. ٹھیک ہے؟ اور اس رنگ کو چڑھانے کی کوشش کرنی ہے اور پوری طرح سے چڑھانی ہے، ہر طرح سے کمپلیٹلی دین میں داخل ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں جس طرح ہم اس کو اس طرح سے سمجھے، ڈائر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا کپڑا کہ اس کے اوپر رنگ کر دو، اور جتنا اچھا کپڑا ہوتا ہے، جتنی اچھی کوالٹی کا، اتنا اچھا رنگ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے. بعض دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دوپٹہ لے جا کے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ تبدیل کر دو، اس کے اوپر آلریڈی کوئی رنگ ہوتا ہے. تو وہ ڈائر کیا کرتا ہے کہ اس میں رنگ کا ڈال کے، اس کا رنگ کاٹ کے، پھر اس کو آگ پہ پکا کے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نیا رنگ چڑھاتا ہے. جتنا اچھا کپڑا ہوگا، جتنا مضبوط کپڑا ہوگا، ڈائر کہتے ہیں نا یہ کپڑا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، اس پہ رنگ صحیح نہیں آئے گا. تو جتنا اچھا مضبوط کپڑا ہوتا ہے اتنا اچھا رنگ چڑھتا ہے، اور جتنا اچھا اور مضبوط رنگ چڑھتا ہے وہ اتنا دیر پا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو رنگ چڑھانا ہے نا، تو اسی طرح سے چڑھانا ہے. پہلے تو سب سے اب یہ کرنا ہے کہ ہمارے اوپر جو دوسرے رنگ چڑھے ہوئے ہیں نا اس دنیا کے، ان کو اتارنے ہیں. ریاکاری کا، تکبر کا، بوس کا، تعصب کا، جھوٹ کا، یہ سارے رنگ ہی ہیں نا جو اوپر چڑھے ہوئے ہیں. کہیں پہ ضد کا رنگ ہے، کہیں پہ انا کا، کہیں پہ تکبر کا، کہیں پہ حسد کا، اور یہ مال و دولت کا، نفس کی حرص کا، دنیا کا. یہ سارے رنگ اتارنے ہیں اور ایک رنگ چڑھانا ہے اوپر، اللہ کا رنگ. اللہ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جانا ہے. اور جتنا اسٹرانگ ہوگا انسان، جتنی استقامت دکھائے گا، اتنی ہی خوبصورتی سے وہ رنگ چڑھے گا اور اتنا دیر پا ہوگا. اگر صحیح رنگ نہیں چڑھانا تو پھر سے کریں، پھر کوشش کریں. اور آزمائشیں آتی ہیں، مجھے میں نے کہا نا کہ ڈائر بھی اس کو آگ پہ پکاتا ہے، پھر وہ رنگ پکا ہوتا ہے. ایسے ہی ڈبو کے نکال کے دے دے تو وہ تو کچا ہوگا نا. تو آزمائشیں آئیں گی، مشکلات میں سے گزرے گا انسان، اپنے نفس کو بھی قابو کرے گا، لوگوں کی باتیں بھی سنے گا. اپنے اندر نا مضبوطی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے دین پہ چلتا ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں، تھوڑی دیر کلاسز اٹینڈ کی، اس کے بعد چلے گئے، وہ پھر بھول ہی جاتے ہیں، بالکل چلے ہی جاتے ہیں، کیونکہ استقامت نہیں ہوتی نا. خود بھی بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں استقامت نہیں ہوتی. تو وہ استقامت ہی تو لانے کی ضرورت ہے، خود ہی کرنا ہے، یہ خود کو جمانا ہے، اپنے اندر مضبوطی لانی ہے، پھر ہی وہ صحیح صبغت اللہ چڑھے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں دوپٹہ یا کوئی کپڑا، اس کے اوپر وہ ڈب کھربا سا رنگ ہوگا نا، کہیں پہ گہرا ہے، کہیں پہ ہلکا ہے، تو وہ تو اچھا نہیں لگے گا. ایک جیسا رنگ ہونا چاہیے، ایک اللہ کی بات، ایک دین کا رنگ چڑھانا ہے. یہ نہیں کہ کچھ اپنی دین کی چیزیں لینی، کچھ ان کے دین کی چیزیں لینی، کچھ اللہ کی مان لی اور کچھ اپنے نفس کی مان لی. وہ پھر صحیح رنگ نہیں ہے، وہ بدنما ہے، بدنما لگے گا. ایک جیسا رنگ، بس وہ یہ نا اسلمت لرب العالمین، یہ بھی اللہ کا رنگ ہی ہے کہ بس اللہ کی جہاں بات آئی میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوں. اور اس رنگ کو چڑھانے کے بعد پھر اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ جہاں کہیں پہ تھوڑی سی مشکل آئی وہیں پہ رنگ جو ہے وہ کھرنے لگ جائے. پھر یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ دوسروں کے رنگ کا اثر نہیں لے لینا کہ ایک دفعہ مکمل چڑھا تو لیا، اس کے بعد کبھی کسی سے امپریس ہو گئے، یا کبھی کہیں پہ آ کے کمزور پڑ گئے، کبھی کسی دنیا کی مشکل میں، یا کبھی کسی طرح کی اٹریکشن میں آ کے کمزور پڑ گئے. ایسا اللہ کی بات کو کتنا اوپر رکھتے ہیں اور لوگوں کی بات کو کتنا اوپر رکھتے ہیں. اللہ کی یاد کتنی رہتی ہے اور لوگوں کا خوف کتنا رہتا ہے ہمارے دل میں. مجھے اللہ کی پہچان کتنی ہے، کتنی معرفت ہے اللہ کی. کیونکہ جب اصل معرفت انسان کو آ جاتی ہے نا اس کے خالق کی، وہ جب اندر اتر جاتی ہے نا، تو پھر اس کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ عاجز ہو جاتا ہے.
تو اپنے آپ کو اس طریقے سے چیک کریں کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے، اور پھر انسان بہت زیادہ فرما بردار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی چیک کریں کہ ہمارے اندر کتنی فرما برداری کس طرح سے لیتے ہیں اللہ کے اگر دین کو، یہ ہے نا کہ کوئی بات یا کوئی حکم اللہ کا مانتے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا، لیکن مانتے ہوئے ڈر لوگوں کا آ رہا ہے، دنیا کا آ رہا ہے، برادری کا آ رہا ہے، دوستوں کا آ رہا ہے، رشتے داروں کا آ رہا ہے، تو پھر اللہ کا ڈر ابھی نہیں آئے، یعنی اللہ کی وہ صحیح معرفت، وہ صحیح پہچان ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو وہ رنگ پھر کیسے چڑھے گا جب وہ اندر وہ لوگوں کے اور دنیا کے رنگ اور ان کے خوف اور ان کی سوچیں وہ اتریں گی نہیں، تو وہ اتاریں گے تو اللہ کا رنگ صحیح چڑھے گا، وہ خوف دل سے نکالیں گے تو صحیح اللہ کا تقویٰ آئے گا، اور دوسروں کی طرف سے نظریں ہٹیں گی، اس دنیا سے نظریں ہٹیں گی، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو اللہ کے رنگ میں صحیح رنگیں گے۔ یہ اس میں جو ہے نا صحیح سمجھنے کی بات ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ آیات کمپلیٹ کر لوں، 2 اور آیات ہیں، اس کے بعد تھوڑا سی ڈسکشن اس کے اوپر ہم مزید کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سوری، مجھے لگتا ہے میں ایک آیت چھوڑ گئی ہوں، ہاں جی سوری، آیت نمبر 139 کرنی ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ یہ بھی جو بات ہے نا ونحن لہ مخلصون، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ قل کہہ دیجئے کیا تو حاجوننا تم جھگڑا کرتے ہو، ہا جیم جیم ہمارے سے، تم حجت بازی کرتے ہو، حجت بازی کا ورڈ ہوتا ہے نا ہا جیم جیم، اور واو نون پلورل کا آ رہا ہے بیچ میں، اور نون الف نہ ہم کے لیے آ رہا ہے۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، نہ ہم کے لیے آتا ہے، کم تم سب کے لیے، وَلَنَا اور لیے ہمارے اعمالنا اعمال ہیں ہمارے، وَلَكُمْ اور لیے تمہارے اعمالکم اعمال ہیں ہمارے تمہارے، وَنَحْنُ اور ہم لہو لیے اس کے مخلصون خالص ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اتحاجوننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تو اللہ کی تو ایک ذات ہے، اور اسی ایک ذات کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، اور اسی ایک ذات کو ماننا ہے، اور اللہ کی ذات سب کے لیے یکساں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی نوازشیں یا عنایتیں تمہارے لیے ہیں تو دوسروں کے لیے نہیں ہے، کہ تم اس کے زیادہ چوزن ہو گئے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ بات جو آتی ہے نا اعمال پہ آتی ہے، جس کے اوپر ڈیسیجن ہوگا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، یہ بھی بات یہاں پہ صاف واضح کر دی گئی کہ یعنی اعمال کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ تو تم جو یہ جھگڑا کرتے ہو رب کے بارے میں کہ تم اللہ کے زیادہ چوزن ہو، تمہیں جو دین بتایا گیا، تمہارے تک جو کچھ پہنچا وہی اصل بات ہے اور باقی کچھ نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کی ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ بلکہ جھگڑے والی بات تو تم کرتے ہو، کیونکہ ہم تو ایک رب کو مانتے ہیں، ہم تو کوئی شرک کرتے نہیں، کسی دوسرے کو اللہ کے مقابل لاتے ہی نہیں ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے غلط اور جھگڑے والی بات کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور ہم اسی کے لیے مخلصون ہیں، اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی ہم اسی کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ ہماری نیتوں میں نہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اوپر ایسا خالص اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہماری سوچیں، ہمارے اعمال سب اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اور یہی ہے اللہ کے لیے مخلصون ہونا، صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرنا ہے، کوئی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کوئی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ تو
تو یہ چیز سمجھنے کی، اور یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں نا، نحن لہو مخلصون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مسلمون، یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو نوٹ کر کے رکھیں. یہ جو صبغۃ اللہ کا ذکر آیا نا، یہ صبغۃ اللہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے مکمل فرما برداری، اور اللہ کے لیے ہی مکمل بندگی. یہ اللہ کا رنگ چڑھانے والی بات ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 140 جو ہے، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. اگلی آیت بھی پڑھ دیتی ہوں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، کیونکہ یہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہے بات، تو اس لیے میں ساتھ ہی کرا رہی ہوں. جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ. ام یا تقولون، تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط جو ہے سین بات ہوئی، اولاد اور اس کی آگے اولاد، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصارا. قل کہہ دیجئے، حمزہ یہ حرف استفہام ہے، کیا، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، یہ سپرلیٹو ڈگری، ام اللہ یا اللہ، ام یا اللہ اللہ، یعنی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اور کون، ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما، کتما جو ہے نا یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، کتمان کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، کتمان حق. تو قتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہی روٹ ورڈ ہے. شہادتن گواہی، اندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. تو یہ پھر وہی بات ان کی یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہود بن جاؤ، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو کیا یہ بتاؤ کہ ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب علیہ السلام جو تھے، یا ان کی جو آگے اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے تھے، وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ یعنی ان سے یہ سوال پوچھو، کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ تو بعد میں بنائے ہوئے ہیں فرقے، ایسی کوئی تعلیمات جو ان کے کتابوں میں تھی ان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ملتے، نہ اس قسم کی گروہ بندی کا کوئی ذکر ملتا ہے. تو ساتھ ان سے یہ بھی کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دین دے کے ہر نبی کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ ان انبیاء نے کیا کیا تعلیمات تمہیں دی تھی. تو یعنی یہ نظریات تو بہت بعد میں وجود میں آئے تھے، اور یہ بہت ظالم ہے جن کو سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ چھپا رہے ہیں. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کوئی یہودی یا نصرانی نہیں تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام اور نہ ان کی اولاد میں سے کوئی، نہ دیگر انبیاء میں سے کوئی. اور یہ بھی بات وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت سچے نبی ہیں. ان کو بھی جان گئے لیکن اس شہادت کو بھی یہ چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بشارتیں تھیں اور ان کو پتا تھا، ان کی نشانیاں بھی ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، اور یہ بہت اچھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، لیکن نہیں مانتے. بس وہی فرقہ واریت کے زوم میں آ کے. تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، ایک، اور پھر اتنا اس پہ زور بھی دیں گے نا لوگ کہ نہیں جی دیکھیں، کسی کو پوچھیں گے آپ کس فرقے سے ہیں، پھر کہیں گے، اگر آپ ان کو کہیں نا کہ کسی سے نہیں تعلق، تو کہیں گے نہیں دیکھیں کوئی ایک مسلک پکڑنا تو ضروری ہے نا، کوئی ایک گروہ میں شامل ہونا تو بہت ضروری ہے. تو ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کا کیا مسلک تھا جن کے دین کو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ بتایا ہے ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرقہ تھا جو ہمارے امام تھے، جو ہمارے لیے بھیجے گئے تھے، ان کا کیا فرقہ تھا. تو یہ چیزیں ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے. جو اللہ نے دین بھیجا ہے اسلام، اس میں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر کے وارن کریں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا، تو نہ کبھی وہ فرقہ واریت کی طرف جائے، اور نہ کبھی نافرمانی کی طرف جائے، نہ کبھی اپنے نفس کی پیروی کرے. پھر نہ ایک دوسرے پہ تانے بازیاں ہوں گی، اور نہ خود پر فخر ہوگا. کیونکہ آج یہ فرقے دیکھیں کیا کرتے ہیں،
اپنے اپنے امام بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے، شخصیت پرستی، مقابلہ بازی، بیان بازیاں، اختلافات، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دھوڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنا اس طرح لڑنے جھگڑنے پر اترے ہوتے ہیں. یہ ہے دین اسلام، یہ سکھاتا ہے ہمارا دین. ہمارا دین تو اتحاد کا دین ہے، اکٹھے رہنے کا دین ہے، ایک دوسرے سے محبت اور پیار سکھانے کا دین ہے. اللہ کا دین تو ایک راستہ تھا جو ہر نبی نے آ کے بتایا، خالص اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کا راستہ، اور وہی صحابہ کا راستہ. یہ فرقے واریت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا، تمہارا معاملہ اسی پر ہوگا جو تم کمائی کرتے ہو. یعنی جیسا پچھلی آیت میں تو یہود و نصارہ مخاطب تھے نا یہ بات کرتے ہوئے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کسی گروہ سے متعلق ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی سے نسبت ہونے سے کوئی بچت نہیں ہو جانی. آپ دیکھیں ابو لہب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، لیکن نسبت تو نہیں کام آئی نا اس کے لیے. کیسے سخت الفاظ ہیں قرآن حکیم میں. تو اپنے آباء و اجداد یا کسی فرقے سے کوئی تعلق انسان کو نہیں بچا سکتا، کسی قسم کی کوئی نسبت انسان کی بچت کا باعث نہیں ہو سکتی. اپنے اپنے اعمال ہوں گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور وہ کن فرقوں سے تھے، اور تم بھی اسی سے ہو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم چھوٹ جاؤ گے. ایسا نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ایک پارہ مکمل ہو گیا. تو اب ان آیات کے جو اہم نکات یا کیا ان سے سبق ملتا ہے، چھوٹا سا کوئی ریویو ہم کر لیتے ہیں. کہ بار بار جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ ان کی طرح حنیفہ، ان کی طرح یکسو ہو کر دین کی طرف مائل ہونا ہے. اور پھر جو ایک بہت خوبصورت بات آج ہم نے پڑھی نا کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، اپنے اوپر سے تمام آلائشیں اور تمام جو کثافتیں وہ دور کر کے اپنا تزکیہ کر کے ایک اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس آیت نمبر 136 میں آیا، نحن لہ مسلمون، مکمل اللہ کی فرما برداری، دل، خواہشات، اپنی پسند ناپسند، اپنی خوشی، سب کچھ اللہ کے لیے، اپنی نیتیں، اپنے کام سب اللہ کے لیے بس فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں. لیکن محض اسلام کا دعویٰ بھی کافی نہیں ہے. آگے 138 میں نحن لہ عابدون، بندگی بھی صرف اللہ کی کرنی ہے. اس میں عبادات کے ریچولز بھی آ جائیں گے، چاہے مالی ہے، چاہے قولی عبادت ہے، چاہے مالی عبادت، چاہے قلبی عبادت، چاہے بدنی عبادت. اور اس میں ہر شعبے میں زندگی کے ہر کام کرتے ہوئے انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اپنی نفس کی بندگی نہیں کرنی، لوگوں کی بندگی نہیں کرنی، معاشرے کی بندگی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کی بندگی نہیں کرنی. اور پھر 139 میں جیسے بتایا نحن لہ مخلصون، یہ بھی ہے اللہ کے رنگ میں شامل کہ بندگی میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہے بندگی میں تو وہ منافقت ہے. اگر دنیا کے لیے کی گئی ہے، ریاکاری کے لیے بندگی کر رہے ہیں، یا اپنے نفس کی پیروی کے لیے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ان کو مروب کرنے کے لیے، تو وہ اخلاص والی بندگی نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ بندگی کرنی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے یہ پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 انسان کر لے، مسلمون اور عابدون والا، لیکن مخلصون نہ ہو تو بھی بیکار ہے، تو بھی وہ رنگ پکا نہیں ہے. اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ مسلمون ہو گئے اور مخلصون بھی کر لیا لیکن عابدون نہیں تھے، بندگی نہیں تھی، تو بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ اسلمت لرب العالمین، فوری اطاعت، فوری فرما برداری، کوئی سوچ میں نہیں پڑ جانا، کوئی ڈیلے نہیں کر جانا. ٹھیک ہے نا. تو تب ہی چڑھے گا اللہ کا رنگ. دنیا کے رنگ اتارنے ہیں، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر آتا ہے نا، اپنا رنگ اس کا بدلتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی اس میں کوئی مال و دولت مل جاتی ہے تو ایک تبدیلی آ جاتی ہے. بعض میں تکبر آ جاتا ہے، بعض کے ویسے ہی زندگی کے رنگ ڈھنگ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں.
کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کسی کے پاس ویسے کوئی قابلیت آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑا اور قابل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کسی پہ کوئی حسب نسب کا کوئی ایسا روب آ جاتا ہے کہ وہ اسی میں چلتا جاتا ہے. کوئی کاروبار میں کامیاب ہو گیا, کسی پر کوئی عبادات کا نشہ آ جاتا ہے. لیکن جن کے اوپر خالص اللہ کا رنگ ہوتا ہے نا, وہ ربانی ہوتے ہیں, رب والے ہوتے ہیں. وہ خود بھی اللہ کے ہو جاتے ہیں, مکمل طور پہ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتے ہیں, اور وہ لوگوں کو بھی اس رب سے ہی جوڑتے ہیں. وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے, اپنی باتوں سے مروب نہیں کرتے, اللہ سے جوڑتے ہیں. ان کے علماء میں یہ خرابی تھی کہ یہ اپنے سے جوڑتے تھے اور اپنے سے مروب رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کی اپنی دکانیں جو ہیں وہ چلتے رہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا رنگ خالص, اللہ کا رنگ خالص بندگی کا, خالص اس کی اطاعت کا, خالص اس کی فرما برداری کا. ٹھیک ہے. تو اب وہی بات ہے کہ اپنے اپنے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر ایک تو کیا کیا رنگ ہے. ہمیں جب کچھ ملتا ہے تو ہم کیا اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں, اسی طرح کے رنگ اپنا لیتے ہیں کہ دولت آ گئی تو اب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا, کوئی علم آ گیا تو خود پہ تکبر و فخر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یا جب مجھے علم آتا ہے یا جب مجھے کچھ ملتا ہے تو میرے میں عاجزی آتی ہے, مجھ میں اللہ کی طرف سے کی جانے والی پکڑ کا, جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. میری میں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, یہ اپنے انالیسس کریں کہ میرے اندر ابھی تک میں ہے یا میں عاجزی آئی ہے میرے اندر. کیونکہ جب صحیح طریقے سے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا, تبھی انسان میں سکون اور خوشی بھی آتی ہے. جیسے مردہ زمین پہ بارش پڑتی ہے اور وہ صحیح ہو جاتی ہے نا, کھل جاتی ہے اور اس میں پھر سبزہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ انسان کس طریقے سے وہ چڑھا رہے اللہ کا رنگ اپنے اوپر. جن کو خالص اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے, جن کو صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے نا, وہ جھک جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ, میں تو بہت ناچیز ہوں, میری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے تیری توفیق سے ہے, تیرا دیا ہے, بس تیری ہی ذات ہے جو اعلیٰ و عرفہ ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شخصیت دیکھیں, کیسی فتوحات تھی, کیا روب و دبدبا ان کی شخصیت کا. لیکن جیسے کسی نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر, تو اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے ہیں. عاجزی اتنی تھی ان میں. اور ہم لوگوں کو آج دیکھیں, ہمیں ذرا سی کوئی چیز مل جاتی نا, کوئی رتبہ, کوئی مال و دولت, کوئی ذرا سی کامیابی, ہمارے خیالات, بات چیت, رنگ ڈھنگ ہمارے بدل جاتے ہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اکڑنے لگتے ہیں, خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایون جب دین کا بھی علم حاصل کرتا ہے تو شیطان یہ سکھاتا ہے تم دوسروں سے بہت بہتر ہو گئے ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دو. تو یہ نہیں کرنا. اپنے اپنے رنگوں کو چیک کریں, ہمارے اندر عاجزی کا رنگ ہے یا ہمارے اوپر تکبر کا رنگ ہے. ہم اللہ سے جوڑنے والے ہیں یا اپنے آپ سے مروب کرنے والے, اپنے آپ سے جوڑنے والے. جب مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیتے ہیں نا, تو پھر یہ فرقہ واریت بھی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. جہاں مرکز توحید بدلتا ہے نا, وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے, اور پھر انسان شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے بزرگ نے یہ کہا, ہمارے پیر کا یہ حکم ہے, پھر اللہ کا حکم پیچھے رہ جاتا ہے, دوسری ہستیوں کو کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. انسان اپنی حیثیت پر غور تو کرے کہ کس چیز پہ اکڑتا ہے, کس چیز پہ خود پہ فخر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پوری کائنات میں ایک پلینٹ آف ارتھ ہے جس کے ایک کانٹیننٹ کے, ایک ملک کے, ایک شہر کے, ایک ٹاؤن کے, ایک گھر کا ایک فرد ہیں ہم. تو کہاں کی بڑائی تو ہے ہی صرف اللہ کی ذات کے لیے. اور اللہ کے ہاں بڑا وہ ہے, اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے, جو اللہ کا صحیح عبد ہے, جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے, جو اخلاص کے ساتھ مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. نحن لہ مخلصون, نحن لہ عابدون, نحن لہ مسلمون. تو یہ علم کے تکبر کا رنگ, دولت کے تکبر کا رنگ, اپنی ذات پات یا ہنر, کسی بھی مرتبے کا رنگ, یہ سب دنیاوی کچے غلط رنگ ہیں. یہ تو کثافتیں ہیں, گندگیاں, ان کو اتاریں. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ صبغت اللہ. دیکھ کے پتہ چلے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. علم کے باوجود بھی عاجز ہیں, دولت مل جانے کے باوجود بھی جھکے ہوئے ہیں.
صرف اللہ کی طرف نظر ہے، کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی کی بڑائی دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے اہم نہیں ہو جائے گی نا، تب تک اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ نحن لہ عابدون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ مخلصون، اور اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تلاوت آن کرتے ہیں پلیز۔ جی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور رحمت والے مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دنیا کے رنگ اتاریں، اس سے بہت اللہ چڑھائیں خالص پکا والا اور استقامت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہم سب کو۔ دعا کر لیجیے۔